حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر اولاد رسول نواز رسول نعرہ تکبیر سبحان اللہ اب حضرت آپ کے حوالے ممبر نور شریف پر جلوہ بار عرش مقام سادات کرام عالی مقام علماء کرام خصوصیت کے ساتھ اولاد رسول حضرت علامہ مولانا سید محمد علی صاحب قبلہ حضرت سید عبداللہ صاحب قبلہ باوقار اور باب ممبر و محراب خطیب اہل سنت حضرت علامہ شہنواز صاحب قبلہ ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دیگر ارباب ممبر و محراب سامعین و سامعات ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امین تذکر جیرانی بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستارا ز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن علم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظر داری برحالی ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جست مل جاہے ندانم جست ماوائے توی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شہا بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی آئیے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں تھوڑی دیر عرض و معروض سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق ہم اور آپ مل کر رحمت عالم نور مجسم مالک رقاب امم فخر آدم و بنی آدم رسول رحمت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ہم فقیروں کی ثروت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدیر۔ شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا توت یہ نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کیا اوصاف تھے ان کے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ پردے اس لیے نہیں لگائے گئے ہیں کہ اس پردے کے پیچھے ہا ہو کی جائے، یہ پردے اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ سردی سے بچا جائے۔ اس لیے میں انتظامیہ کے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک جتنا اتیاچار آپ نے کرنا تھا کر لیا ہے، لیکن اب ذرا سا خیال فرمائیں اور یہ چلنے کی آہٹ، بولنے کی آواز، ان تمام کو خاموشی کا جامہ پہنا دیں۔ آپ کی لائیو میں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، آپ کے کیمرے میں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اب آپ سنیں گے، بولوں گا صرف میں، ٹھیک ہے؟ اگر منظور ہو تو بات شروع کی جائے، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ بڑی اچھی تقریر آپ نے مجھ سے پہلے خطیب اہل سنت حضرت علامہ شہنواز صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی، اللہ خطیب موصوف کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بعد آپ کو خطیب بے باک شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین قادری صاحب سے ان کا ولولہ انگیز خطاب سننا ہے۔ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضری پیش کرنے میں آ گیا ہوں، آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نصیحت کرو اور بے شک نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچا۔ آج کی اس کائنات میں اگر آپ سرسری طور پر نگاہ دوڑائیں تو لوگوں کی بھیڑ پہلے سے زیادہ بڑھی ہے، جن سنکھیا مسلمانوں کی اور دوسری قوموں کی بھی خاصی بڑھی ہے، جلسوں کی تعداد بھی بڑھی ہوئی ہے، جلسوں پر اخراجات کے معاملات بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور بھی طرح طرح کی مدرسے پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اسی لیے چندے بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور لوگ ماشاءاللہ اپنے اپنے حصے جو بھی جس کو توفیق ملتی ہے وہ دینے والے بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تقریریں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں، جلسے پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں، علماء پہلے سے زیادہ ہیں، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جو پچھلے والوں کا مبلغ علم تھا اس شان کی بات نرالی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی زندگی میں لکھا تھا کہ اب ہمارے دور میں جو جا رہا ہے وہ اپنی جگہ خالی کر کے جا رہا ہے، اس کی جگہ اس شان کا جس شان کا عالم چلا گیا اس شان کا کوئی عالم 100 سال پہلے نہیں تھا، تو پھر اب کیا جناب والا اب کیا میسر آئے گا؟ ہاں، لاڈنو میں یہ غالباً پہلا خطاب ہے جس میں سید ایوب صاحب نہیں ہیں، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ،
بات میں عرض کر رہا تھا، آخر کیا وجہ ہے؟ تقریریں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں، مسجدیں پہلے سے زیادہ ہیں، مسجدوں کے اماموں کے خطبے پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہر ہفتے آپ کسی کی تقریر سنیں نہ سنیں، ایک ہفتے میں اپنے امام صاحب کی تقریر ضرور سنتے ہیں، پھر یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور جہاں جہاں بھی موقع لوگوں کو میسر آتا ہے تقریریں سنی جا رہی ہیں، نصیحتیں سنی جا رہی ہیں، باتیں سنی جا رہی ہیں۔ مسجدیں پہلے سے زیادہ ہیں مگر ویران ہیں، مدرسے پہلے سے زیادہ ہیں مگر وہ آبادی نہیں ہے، تقریریں پہلے سے زیادہ ہیں لیکن وہ روحانیت اور وہ رونقیں نہیں ہیں۔ سوال میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، جب تقریریں اتنی زیادہ ہیں تو پھر نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ باتیں اتنی زیادہ سن رہے ہیں تو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ زندگیوں میں انقلاب نہیں آ رہا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آنکھیں یاد الہی میں رو نہیں رہی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حلال اور حرام کا امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے میری قوم آج سٹوں کی نظر ہو گئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل تک کرکٹ پہ سٹے لگتے تھے، اب تو فلاں کو پھانسی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پر سٹے لگ رہے ہیں، فلاں کو کورٹ میں سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پر سٹے لگ رہے ہیں، فلاں کورٹ کا فلاں کے حق میں فیصلہ کیا آئے گا اس پر سٹے لگ رہے ہیں۔ نشے کی تباہ کاریاں پہلے سے زیادہ بڑی ہیں، لوگ موزے سونگ سونگ کر نشہ کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کے سائلنسر سے نشہ کر رہے ہیں، ایم ڈی نشہ کر رہے ہیں جو 10 سے 15 سال میں بندے کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ایسے ایسے نشے میں میری قوم مبتلا ہو گئی جو اس جوان کو نامرد بنا رہی ہے، اور پھر باباؤں سے تعویذ مانگتے ہیں کہ اولاد کے لیے نقش دے دیجئے۔ ہاں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جا کر عرضیہ لگاتے ہیں کہ ہم پر نظر کرم فرمائے تاکہ ہمارا حال تبدیل ہو اور ہم صاحب اولاد ہو جائیں۔ مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ حالات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ حالات تو اچھے ہونے چاہیے، خطبہ بڑھ گئے، علماء بڑھ گئے، جلسے ہو گئے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تقریریں سن سکتے، پی ڈی ایف کے ذریعے کتابیں پڑھ سکتے، لائبریریز بڑھ گئی ہے، دارالمطالعہ کثرت سے ہے، پھر آخر حالات کیوں خراب ہوئے؟ بے شک اچھا پیغام، ماشاءاللہ کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ واہ، تو قرآن کہتا ہے نصیحت فائدہ ہی ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ واہ واہ، آپ جب رضا ساؤنڈ کرتے ہیں تبھی بڑھاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے بے شک کہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا؟ واہ بارش برستی ہے آسمان سے، کالے پتھروں پر سبزے نہیں اگتے۔ واہ واہ، بے شک ہر بندے کے دل پر تقریریں اثر ہیں۔ مولانا صاحب جیسے ہیں تیسے ہیں، آپ بھی اپنے دل کی زمین کی خیریت لے لیجئے۔ واہ واہ واہ، آپ بھی اپنے دل کی زمین کی خیریت لیجئے۔ مولانا صاحب کا تو کام یہ ہے کتاب میں لکھا، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا، کوئی اپنے گھر سے تھوڑی لائے۔ واہ غریب نواز نے یہ کہا تو سنا دیا آپ کو، بے شک اب اثر ہوا نہیں ہوا وہ آپ کا دل جانے۔ واہ، ہر خطیب آخر میں کہہ دیتا وما علینا الا البلاغ، مینس ہماری ڈیوٹی عمر فاروق کی طرح کوڑے مار کے سب درست کرنا نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی صرف یہ ہم نے پہنچا دیا۔ بے شک عمل کریں تو دگنا فائدہ ہمارا، نہیں کریں پھر بھی سنگل بینیفٹ ہمارا ہی ہے۔ بے شک، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ واہ واہ، یہ نہ سمجھیے گا مولوی گھاٹے میں رہتے ہیں، حضور کی تعلیم ہی ایسی چیز ہے، حضور کا دین ایسی چیز ہے جو بکریاں چرانے والے کو بھی اتنا ترقی پر پہنچا دیتا ہے کہ بہت بڑا کروڑ پتی بھی، کسی کا باپ رکشہ چلاتا تھا اور بیٹا امامت کے منصب پر ہے، علاقے کے سیٹ صاحب کتنے بھی بڑے آ جائیں مگر پیچھے اس امام کے کہہ کے نیت باندھتے ہیں، اس لیے کہ امامت و قیادت کروڑ پتیوں کو نہیں ملا کرتی ہیں، محمد سے وفاداری سے اور حضور کے دین سے، حضور کے دین سے اکتساب کرنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ بات دور نہیں لے جاتا لیکن صرف مثال دے کر میں نے کہا، بارش زمین پر ہوتی ہے مگر سبزہ اسی زمین میں اگتا ہے جو زمین زرخیز ہوتی ہے، بے شک بے شک، زمین ایسی ہوتی ہے جس میں سختی نہیں ہوتی ہے، بے شک زمین ایسی ہوتی ہے جو اثر قبول کرتی ہے۔ بے شک، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی زمین کی خیریت لیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں اور سارے مکتبہ فکر کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ واہ، یہ جو اس بات کی حدیث، اس بات کی حدیث، اس بات کی روایت، اس بات کی روایت کی باتیں کرتے ہیں،
ان کی عورتیں بھی کسی اور کے ساتھ منہ مار رہی ہوتی ہیں، واہ ان کے خود کے جوان بھی عیاشیوں کی محفل میں ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک اس لیے چونکہ میں اصلاح معاشرہ پر بات کر رہا ہوں، اصلاح عقیدہ پر بات ہو چکی، میں اصلاح اعمال پر بات کر رہا ہوں۔ واہ معاشرے کی اصلاح کے لیے دونوں ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے اور اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ عقیدے پر بات سن چکے آپ، اعمال پر بات سن لیجئے، آنے والا خطیب اپنا موضوع جانے گا، میں اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہوں۔ تیزی کے ساتھ عرض کر رہا تھا، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دل کی زمین کی خیریت نہیں لیتے۔ واہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے، واہ بے شک نفع دیتی ہے نصیحت، لیکن ہمیں اور آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے رہی ہے نصیحت؟ پتا چلا دل کی زمین میں ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ بے شک ایمان کامل، ایمان کیا ہے؟ آپ نے سنا حضور کی محبت ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں تو لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشہور زمانہ حدیث ہے، مومن کی شان یہ ہے جب برائی کو دیکھے تو اس کو روکے۔ بے شک آپ نے سنی ہے نا حدیث؟ بے شک نہیں سنی ہے تو آج سن لیجئے۔ برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، بے شک اور زبان سے نہ روک سکے تو دل سے برا جانے کی یہ کام برا ہے۔ بے شک بے شک اور حضور نے فیصلہ فرمایا، علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، جی حضور نے فیصلہ فرمایا کہ یہ تیسری کیٹیگری سب سے ضعیف ایمان ہے، بے شک سب سے کمزور ایمان۔ پتا چلا حدیث کے پیش نظر ایمان والوں کی 3 جماعت ہو گئی۔ بے شک ایک کا ایمانی ٹمپریچر کی بات کر رہا ہوں، ایک کا ایمانی ٹمپریچر یہ ہے کہ وہ برائی دیکھتے ہی ہاتھ سے روک دیتا ہے۔ عمر بن خطاب، سبحان اللہ خالد بن ولید، بے شک بے ابو شک بکر صدیق، بے شک مولا علی بن ابو طالب۔ بے شک کیا یہ وہ لوگ ہیں ادھر برائی دیکھی ادھر تلوار سوت لیتے؟ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ سے روکنے والی قوم ہے، واہ 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 یہاں کوئی رو رعایت والی بات نہیں فوراً تلوار کھینچی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول درجے کا ایمان ہے صحابہ کا، اول درجے کا، اور پہلے گریڈ کے ایمان کی شان یہ ہاتھ سے برائی کو روکا جائے۔ حق واہ توجہ ہے آپ کی؟ ارشاد دوسرا گروہ ہے بول کے بھئی یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ امیروں کو نہ بولا جائے، غریبوں کو بولا جائے، جی اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ حضور کے دین سے الگ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بے شک حضور کا دین تو یہ ہے، ایک علاقے کا بادشاہ حج کرنے کے لیے آیا دور امیر المومنین فاروق اعظم میں، اور ایک غریب مسلمان کا پیر اس بادشاہ کے کپڑے پہ پڑ گیا جس سے اس کو تکلیف ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک تھپڑ اس غریب مسلمان کو مار دیا، اور غریب مسلمان کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے مسلمان کا دانت ٹوٹ گیا۔ یہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب تک پہنچایا گیا، امیر المومنین تک۔ بادشاہ ہے، ہوگا کسی علاقے کا بادشاہ، بے شک تھپڑ مارا، دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت سرکار عمر کی بارگاہ میں دونوں طلب کر لیے گئے۔ واہ یہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، بے شک حق وہ اور مذہب ہے جہاں صاحب سیٹھ صاحب بعد میں آئیں پھر بھی پہلی جگہ دی جائے۔ نہیں، اگر ٹماٹر بیچنے والا ٹھیلا چلانے والا پہلے آ گیا تو امام کے پاس پہلے وہ کھڑا ہوگا۔ بے شک حق یہی اس مذہب کی خوبصورتی ہے، اور بھی بہت ساری خوبصورتیاں، یہ اسپیشل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسی کو کہا اقبال نے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا، کیونکہ اگر نماز کی حالت میں محمود غزنوی پیچھے آیا، ایاز پہلے مسجد میں آ گیا، تو جہاں پہلی صف کے مقتدی کا پیر ہوگا، جہاں ایاز کا پیر ہوگا، وہاں محمود چونکہ بعد میں آیا اس لیے اس کا سر ہوگا۔ بے شک بے شک یہ اس مذہب کی خوبصورتی ہے۔ ہوگا بادشاہ، امیر المومنین نے عدالت میں طلب کیا اور فرمایا آپ کو قصاص دینا پڑے گا بھائی، واہ آپ کو بھی یہ تھپڑ مارے گا، دانت توڑے گا۔ اللہ اللہ اکبر، اب میں بادشاہ ہوں، ایک معمولی آدمی کے لیے آپ یہ کریں گے؟ حضور کہ جانشین نے ارشاد فرمایا ہو گئے بادشاہ، یہ حضور کی بادشاہت کا کمال ہے۔ واہ واہ
یہ حضور ہیں، یہاں تو قصاص دینا پڑے گا، اگر نہیں دینا چاہتے تو غریب کو منا لو۔ واہ اب کیسے منانا ہے وہ آپ جانو، نذرانہ دے کے مناؤ، دعائیں دے کے مناؤ، ساتھ لے جا کے مناؤ، کھانا کھلا کے مناؤ، وہ آپ مناؤ، آپ جانو۔ لیکن اگر وہ نہیں مانے گا تو عمر کی عدالت تجھ سے قصاص لے کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ عمر نے فرمایا ہوگا بادشاہ، یہ ایک عام آدمی کی قیمت اگر کسی نے بڑھائی ہے تو محمد عربی نے بڑھائی ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاوی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ نعرہ تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خلیفہ رسول، برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ حضور کا دین ہے۔ اس موضوع پر اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایمان والوں کی 3 کیٹیگری بتائی۔ سب سے زیادہ پاورفل ایمان اس شخص کا ہے جو برائی دیکھ کر ہاتھ سے برائی روکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ایمان اس شخص کا ہے جو برائی دیکھ کر زبان سے برائی روکتا ہے۔ بے شک۔ اور پھر سب سے نچلا ایمان اس شخص کا ہے جو برائی دیکھ کر صرف دل میں برا جان لیتا ہے کہ یہ کام برا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لاسٹ کیٹیگری ہے۔ اب ان لوگوں کو آپ بڑی توجہ سے سنیے گا، ان لوگوں کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے جو شادیوں کے موقعوں پر ناچ دیکھ کر بجائے ہاتھ سے روکنے کے، بجائے زبان سے روکنے کے، بجائے دل میں برا جاننے کے ان محفلوں کی تعویلیں کرتے ہیں؟ بے شک۔ وہ لوگ کس کیٹیگری میں ہیں؟ بہت بڑھیا پیغام ہے۔ جو نماز چھوڑ دینے کے بعد بھی مسکراتے نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ ایمان کی شان تو یہ ہے کہ برائی ہو جانے کے بعد کم سے کم برائی کو برا جانا جائے۔ وہ کون؟ میں ناچنے کی محفل سجانے والوں کی بات نہیں کر رہا، جی دیکھ کر دل سے برا نہ جاننے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ اور ان بوڑھوں سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں جن کے دل مچلتے ہیں اور کچھ بولتے بھی نہیں وہ، بے شک۔ اور مولوی صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرات بچے ہماری سنتے نہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ تم پردوں کے پیچھے چھپ کے، لوڈنگ ٹیکسیوں میں بیٹھ کے اور آٹو رکشہ میں بیٹھ کے چھپ چھپ کے اس محفل کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ، بے شک حق ہے۔ دل سے برائی کو برا کہنے کے بجائے یوں کر لیا ہوگا، یوں کر لیا ہوگا، اس کی مجبوری تھی، ایسا تھا ویسا تھا، یہ نہیں مانا وہ نہیں مانا، یہ تعویل کیا ایمان والوں کا طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہے ایمان والوں کا طریقہ تو ان کیٹیگری میں تینوں میں تو ہے نہیں کوئی وہ۔ بے شک بے شک۔ اور وہ جب 3 کیٹیگری میں نہیں ہے تو وہ کون سے ایمان کی کیٹیگری میں ہے یہ مجھے بتا دیں آپ۔ اللہ اللہ، بس یہی میری تقریر کا تیور، واہ واہ یہی ایک سوال ہے آپ سے۔ واہ۔ یہی ایمان جس کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، قرآن کہتا ہے، سورۃ الانفال اٹھائیے، حفاظ کرام سے پوچھئے ایمان والے کون ہیں؟ قرآن تو بتا ایمان والے کون ہیں؟ آگے سے لے کے پیچھے تک توجہ ہونی چاہیے آپ کی۔ قرآن کہتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ یہ قرآن ہے، مومنین وہی ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، جی وہی ہیں۔ کون؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، واہ بے شک۔ ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ اگر اللہ کا نام سن کر دل نہ تڑپے تو یہاں سے بھی تو نکل گئے۔ بے شک۔ کس نے آپ کو سند دی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ سنیوں کا عقیدہ جنتیوں والا ضرور ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جب یہ مصرع کہا نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، تو وہ اعلیٰ حضرت ہیں، انہوں نے دوسرا مصرع اس شان کا لگایا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، واہ واہ، پہلے رسول اللہ کے بنیے، واہ بے شک بے شک، حق، پہلے رسول اللہ کے بنیے،
حضور تو فرما رہے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے اور کئی کتابوں میں ہے، حضور فرما رہے جو شخص بغیر عذر شرعی نماز چھوڑنے کا عادی ہے، کل قیامت کے میدان میں محمد عربی کے شفاعت کے ذمے سے خارج ہے۔ اللہ اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے ہوئیے، واہ بے شک ہم اسی مصرے کے اس حصے تک نہیں پہنچے۔ اعلیٰ حضرت ہی کو لے لیجئے، علم و ہنر اپنی جگہ، مگر آپ کی سوانح آیات اٹھا کے پڑھیے، زندگی کے آخر تک چل نہیں پاتے تھے، لیکن دو لوگوں کا کندھے کا سہارا لگا کے مسجد جا کر نماز پڑھتے، سبحان اللہ بے شک بے شک واہ مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے۔ بات صرف قال سے نہیں ہوتی، جب تک حال تبدیل نہ ہو تب تک قال میں تاثیر نہیں ہوتی۔ بے شک واہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح معنوں میں دل کی دنیا جب اخلاص سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تب کسی قلندر کے سامنے بھی جملہ کہہ دیا جائے تو عالم کے جملے کو رکھا جاتا ہے اور دھوکہ شاہ خود سلامی دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں پھر کبھی بولوں گا، ابھی میں بات صرف اتنی عرض کر رہا ہوں، آپ سے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ تین کیٹیگری ایمان والوں کی، بے شک اگر اور سب سے نچلی کیٹیگری یہ کہ برائی دیکھے تو دل میں برا جانے، ناچ دیکھ کے اگر دل میں برا نہیں جانتا تو یہ کون سی کیٹیگری کا مسلمان ہے؟ سٹا کھیلتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے اپنی اولاد کو دیکھ کر برا نہیں جانتا، یہ کون سی کیٹیگری کا مسلمان ہے؟ تیری بیٹی انٹرنیٹ پہ اپنے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہے، بے پردہ بازار میں جا رہی ہے، تو بول نہیں سکتا، یہ کون سی کیٹیگری کا ایمان ہے؟ واہ بے شک بے شک نمازوں پر نمازیں ترک کی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد احساس زیاں نہیں ہے، یہ کون سی کیٹیگری کا ایمان ہے؟ بے شک بے شک واہ آپ کے سامنے علماء کی غیبت ہو رہی ہے اور آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، یہ کون سی کیٹیگری کا ایمان ہے؟ آپ کے سامنے سادات کی توہین ہو رہی ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، یہ کون سی کیٹیگری کا ایمان ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام، حضور کے الفاظ ہیں، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑا ہو جائے، کعبے کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہو اور پھر علی یا اس کی اولاد سے بغض رکھے، حضور فرماتے ہیں دخل النار، اللہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ بے شک بے شک صحابہ نے پوچھا وَإِن صَامَ وَصَلَّى یا رسول اللہ، اگرچہ نمازی ہو، اگرچہ روزے دار ہو، حضور نے 3 بار فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى، مطلب کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا روزے دار ہو، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بولے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سن لیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی علامہ یوسف اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے اور یہی اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، حسنین سے لے کے قیامت تک، بے شک جی حسنین سے لے کر قیامت تک جتنے سادات ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ بے شک بے شک علامہ یوسف اسماعیل نبہانی کا موقف پڑھیے، یہی امام اہل سنت کا موقف ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک یہی ہے۔ بڑا جگر چاہیے، جس دور میں لوگ، حضرت توجہ، جس دور میں لوگ حضور کے نور ماننے کا انکار کر رہے تھے، اس دور میں اپنا جگر کردہ پیش کر کے عشق و محبت کے امام نے کہا تو حضور کے نور کی بات کرتا ہے، ہمارا عشق تو یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور، بے شک حق واہ 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 حضور کے نور ہونے کی بات کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تو ہے عین نور، نور تو ہے عین نور، عین خدا کے نور تو آپ ہیں، آپ کا صدقہ کائنات ہے، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بے شک حق لیکن ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، سادات کو بھی اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ توجہ رکھنی چاہیے۔
امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں میں بیٹھتے تھے، چھٹے امام اہل بیت کے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ اہل بیت کے امام ہیں، یہ ائمہ باطن ہیں۔ فتاوی رضویہ پرانی جلد کے حساب سے 12ویں جلد ہے اور نئی ایڈیشن کے حساب سے غالباً 28ویں جلد ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت ائمہ باطن ہیں، اور بہت ساری بات غوث پاک سرکار کے حوالے سے اور ائمہ اہل بیت کی غوثیت کبریٰ کے حوالے سے امام نے لکھی، اس طرف نہیں جاتا، امام جعفر کی بات کر رہا ہوں۔ چھٹے امام اہل بیت کے اماموں میں اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھے تھے، توجہ ہے آپ کی، بالخصوص سادات کی توجہ چاہتا ہوں، اور لاڈووں کے سادات میرے ناقص علم کے مطابق امام حسین علی جدہ و علیہ السلام سے نسبت خاندانی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا تو اور زیادہ حق ہونا چاہیے۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اسی لیے ذرا سا میں تھوڑی دیر اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق کی بات کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے، علماء تھے، فقراء تھے، ایسے بیٹھے تھے۔ جعفر صادق نے فرمایا ہاتھ لاؤ ہاتھ اور مجھے وعدہ کرو کوئی جنت میں پہلے جائے گا تو اپنے ساتھی کو لے کے جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جعفر صادق کی بات کر رہا ہوں، آج کے پیر صاحب کی بات نہیں کر رہا۔ اب تو لوگ دعوے ایسے ایسے کرنے لگے، ہو ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تجھے نہیں لے جائیں گے۔ حضرت آپ کا ہے ٹھکانہ؟ آپ تو خیریت لے لینا، میں مشائخ کی بات کر رہا ہوں نا۔ بے شک سارے سلسلے تو ہی جا کے ان لوگوں کے یہاں منتہی ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ امام جعفر پاک فرماتے وعدہ کرو تم میں سے جو پہلے جنت میں جائے گا وہ مجھے لے کے جائے گا۔ اب یہاں ٹھہر کے میں آپ سے گزارش کر لیتا ہوں، وعدہ تو پتہ نہیں آپ مجھ سے کریں نہ کریں، میں بڑا گنہگار شخص ہوں، لیکن گزارش کرتا ہوں کل قیامت کے میدان میں آپ اگر گواہی دے دیں گے کہ ہاں ایمان کی حالت میں اس نے ہم سے کچھ دین کی باتیں کی تھی تو انشاءاللہ میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں مجھے یاد رکھیے گا، آپ بھی ایک وعدہ کر لیں اور کہ جتنے بیٹھے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ قیامت کے میدان میں میرے حوالے سے اتنی گواہی تو دے دیں، ایمان کی گواہی آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ رسول پاک اپنی اتنی امتیوں کی زبان رکھ کے سیدہ کی خیرات عطا فرمائیں۔ آمین۔ آگے بڑھتا ہوں، مولا جعفر صادق فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جنت میں جائے گا تو مجھے لے جانا۔ لوگ رونے لگے، کہا حضور آپ زین العابدین کے سگے پوتے ہیں، اللہ اکبر، محمد باقر کی وراثتوں کے وارث ہیں۔ بے شک باقر کا نام محمد ہے، باقر اس لیے کہتے ہیں اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا تھا جس موضوع پر بات کرتے تھے پھاڑ کے رکھ دیتے تھے، بے شک، واہ اسی لیے ان کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، علم کو پھاڑ دینے والے۔ اللہ، جس طرح دانا زمین سے پھاڑ کے نکلتا ہے، اس طرح علی کا بیٹا جب بولتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہاں سے لائے ہو، پھر پلٹ کے دیکھتے تھے باب العلم کا پوتا ہے، گھر سے ہی لایا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق، صادق اس لیے کہتے ہیں صداقت ان پر رشک کرتی تھی۔ بے شک امام جعفر ایک جملہ عرض کرتا چلوں تاکہ شیعوں کا بھی بد مذہبوں کا رد ہو جائے۔ جی، امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، اور ملا باقر مجلسی شیعوں کے مولوی نے اپنی کتاب میں حضرت یہ قول لکھا ہے۔ کیا؟ امام جعفر فرماتے ہیں مجھے اپنے عقیدوں کے قبلے کو درست رکھا کیجیے۔ امام جعفر فرماتے ہیں مجھے جتنی امید اپنے دادا مولا علی کی شفاعت کی ہے اتنی ہی امید اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ صادق ہے، بات لمبی چلی جائے گی لیکن بات محل استشہاد میرا یہ ہے کہ سرکار امام جعفر نے فرمایا، لوگوں نے کہا حضور آپ کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے، یہ ایمان والوں کی شان، وجلت قلوبہم کی تفسیر پڑھی، واہ واہ واہ، ایمان والوں کی شان، حضور آپ کے صدقے تو ہم جنت جائیں گے۔ حضرت امام پاک نے کیا فرمایا؟ قیامت تک کے سیدوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ، کہا حضور آپ کے دادا حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کوثر آپ لوگ پلائیں گے، آپ کے آباء و اجداد پلائیں گے، حضور ہم تو آپ کے صدقے جنت جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اسی بات کا تو ڈر ہے، اللہ اکبر، کل نانا جان نے اگر یہ کہا کہ یہ امت تھی اس نے نافرمانی کی، یہ صرف غلام تھے، تم تو بیٹے تھے، اللہ، تم نے میری باتوں کو پیٹ کے پیچھے کیوں ڈالتے؟ اللہ، تمہیں کیا جواب دوں؟ امام جعفر کے جملے سوچنے کی بات ہے، سید کہلوانا سید لکھوانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن کل یہی معاملہ حضور نے کر دیا تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ، اللہ پاک اپنی امان میں رکھے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن کی نگاہوں سے لوگ ولی ہو جاتے تھے، ہم تو کنگال لوگ ہیں، ہم سے پوچھا گیا تو ہم کیا جواب؟ اب
اپنے اپنے فکر رکھیں، بات دور نہ نکل جائے۔ بات کر رہا تھا، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہی ہیں لاڈنو والو، اپنے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھو، میں مفتی نہیں ہوں جو آپ کو فتویٰ دوں، قرآن نشانی بتا رہا ہے۔ اللہ یہ سنو تو دل حرکت کرے، بے شک دل دھڑک اٹھے، اگر ایسا ہے تو ایمان ہے، ورنہ کہیں منافقت کے دلدل میں تو نہیں پھنس گئے۔ دیکھیں آپ، ایک پہلی چیز، تین کیٹیگریاں جو بتائی، ہم اعمال کو دیکھتے ہیں تو باہر نظر آتے ہیں۔ بے شک قرآن نے جو یہ کہا، مومنین وہ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل تڑپ اٹھتے۔ صداقت کے تاجدار قرآن پڑھتے پڑھتے زار زار روتے تھے۔ پوچھئے علماء سے، بے شک صدیق اکبر، آپ تو یہ سوچتے امام صاحب علم طرح پڑھ کے جلدی سے رکوع کر لیں، اور امام صاحب بھی باہر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے، الا بعض جلدی جلدی سے اٹھا پٹک کر کرا کے، معاف کیجئے گا، روحانیت سے خالی ہونے کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بے شک میں نے ایک جملہ کہا، صاحب حال ہونا ضروری ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ بمبئی تشریف لے گئے، ایک شخص اوباش قسم کا تھا، جس کو چونا کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا اور اپنے دوست سے کہا میرا جی چاہتا ہے میں ان کے ہاتھ پہ توبہ کروں۔ اللہ اکبر، مفتی اعظم نے سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریر نہیں کی، نصیحت بھی نہیں کی، کچھ کہا بھی نہیں، چہرہ دیکھ، بس کیوں؟ یہ کون سی چیز تھی؟ چیز یہ تھی، یہاں سے سینہ منور تھا، واہ ایمان بھرا ہوا تھا، بے شک دل ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا۔ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، قبول ہو چکا تھا۔ یہ دل کی کشش تھی، صاحب حال تھے، تقریر کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ کھینچتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ ایسی بہت سی مثالیں، بے شک وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا اور بتاتا۔ اللہ والوں کی شان یہ، خدا کا نام سن لیں زار زار روتے تھے، بے شک اللہ کا نام سن لیں کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، اللہ پاک کا نام سن لیں، وہ آیتیں سن لیں جس میں خدا کا خوف ہے تو رو رو کر قریب تھا کہ جان ہی دے۔ حضور رحمت للعالمین تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام آئے، صحابی تھے، توجہ ہے آپ کے، صحابی تھے، آئے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سرکار رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ سرکار رسالت میں آپ سے انہوں نے کہا کیا تقویٰ تھا، کیا خشیت تھی، کیا خوف تھا؟ میں نے جو گناہ کی اللہ نے وہ بھی دیکھے؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ہاں وہ بھی دیکھے۔ کتاب میں لکھا ہے حضور کا ہاں کہنا تھا کہ وہ جوان بے ہوش ہو کے، وہ جوان تڑپ کے مر گئے، اللہ وہی اس کا انتقال ہو۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کا نام سنتے ہی دل کی کیفیت بدل جاتی۔ قطب الدین بختیار کاکی، جانشین غریب نواز، قطب الاقطاب، حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی، مہرولی شریف میں آپ کا مزار ہے۔ جن لوگوں کی حاضری ہوئی ہے وہ جا کے دیکھیں، بہت دور تک آپ کا مزار بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ جسم شریف تو اتنا تھا، اتنی دور تک کیوں بنا؟ جسم تو اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، پھر اتنی دور تک کیوں بنا؟ آپ کو معلوم ہے قوالی سن رہے تھے قطب پاک، اور ایک شعر تھا فارسی کا، اس پر جست لگا رہے، حال ایسا تھا کہ 10 فٹ اوپر کود کے نیچے گر، اللہ اپنے آپ میں نہیں تھے، خدا کے ذکر نے یہ کنڈیشن بنا رہے، مگر معاملہ صرف قوالی تک رہ گیا، حال ختم ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ۔ کیفیت دیکھیں آپ، اور آپ کو معلوم ہے بدن کا خون جس وقت زمین پر گرتا تھا، جسم کا دل ہی نہیں صرف حصہ حصہ ذاکر تھا، بے شک، واہ واہ، جسم کا حصہ حصہ ذکر کرتا تھا، اور جسم اقدس سے خون گرتا تھا تو جناب وہ خون اس شان کے ساتھ گرتا تھا کہ اللہ لکھ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اے کہاں وہ لوگ، کہاں ہم لوگ، بے شک، کہاں وہ لوگ، کہاں؟ آپ دیکھیں ایمان والوں کی شان، سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری، اللہ یا رسول اللہ، کھڑے ہو جائیں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں تیزی کے ساتھ۔ اللہم صلی صلی علی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شيء قدیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور شریف پر ہماری اس محفل کے خصوصی خطیب استاذ العلماء خطیب بے باک شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ قادری جلوہ بار ہیں، ساتھ ہی ساتھ قاضی شہر لاڈنو سید مدنی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ ان کے بڑے والی صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین آمین، ان کے درجات بلند فرمائے۔ پچھلی بار لاڈنو آیا تھا تو ان کے کمرے میں بیٹھ کر کافی دیر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور بہت ساری پرانی باتیں وہ کر رہے تھے، اور سوء اتفاق کہ اس بار آنا ہوا تو ان کے جنازے میں شرکت ہوئی۔ اللہ پاک جانے والوں کے حال پر خوب رحم فرمائے، آمین، ابر رحمت ان کی مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ برادران ملت اسلامیہ میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ بات کیا کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقبول بندوں کی شان یہ تھی۔ قرآن کہتا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل تڑپ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ایمان والے وہی ہیں۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ سن کر بھی کرکٹ دیکھنا بند نہیں کرتے؟ ایمان والے تو وہ ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کا نام سنے اور دل تڑپ اٹھے۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اذان میں اللہ اکبر سننے کے باوجود بھی کرکٹ کھیلنا بند نہیں کرتے؟ بڑھیا پیغام۔ ناچنے والے ناچ رہے، اور ایسے بدبخت قسم کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن ہے، رونا آتا ہے۔ ادھر نماز ہو رہی ہے تو لوگوں نے کہا بھائی نماز ہو رہی ہے بند کرو۔ ایک صاحب نماز پڑھ کے باہر نکلے اور کہا بجا لو بھائی بجا لو، نماز ہو گئی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کس پہ ہنس رہے ہیں؟ آپ کے کارنامے اتنے برے ہو گئے کہ آپ کو خود پر ہنسی آ رہی ہے۔ کوئی دوسرا ہنسے تو آپ کو برا لگتا ہے کہ مجھے کوئی مسخرہ سمجھائے کہ مجھ پر ہنس رہا ہے، اور ہماری کنڈیشن یہ ہوئی کہ ہم خود پر ہنس رہے ہیں۔ بات یہ ہے، میں نے عرض کیا یقیناً سادات کی تعظیم بہرحال ضروری ہے، مگر شریعت پر عمل سادات کو عوام سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرے۔ بے شک بے شک، حق، واہ۔ اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی باتیں کرنے والے چادر تان کر سوتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ سلطان التارکین صوفی حمید الدین کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر ایک جاگیردار کا قاصد آیا، ہمارے صاحب نے اتنے کھیت آپ کے نام لکھے ہیں، یہ نذرانہ آپ قبول فرمائیں، یہ تحفہ آپ قبول فرمائیں۔ لاڈنو والو تمہارا تو رشتہ صوفی صاحب سے بڑا پرانا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ میری خوش قسمتی، کل میں اپنے کسی احباب میں سے کسی سے کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں الحمدللہ کل صوفی صاحب کی حاضری تھی، آج سسرال میں حاضری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بس دعا کریں کہ حاضری قبول ہو جائے، دے تو رہے ہیں۔ تو آپ کا رشتہ ان سے دوہرا ہے، ایک غلامی کا بھی، ایک رشتہ داری کا بھی۔ حضور غریب نواز تک پہنچانے والی ذات کا نام صوفی حمید، بے شک، حق، واہ۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں صوفی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نذرانہ۔ آج نذرانے کے لیے کیا نہیں کر لے ہیں اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، مگر لوگ ضمیر بیچ دیتے ہیں چند روپیوں کے لیے، شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں چند روپیوں کے لیے، امیر غریب کے نام پر حضور کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ امیر کے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے۔ غریب بجاتا ہے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، امیر ناچتا ہے تو لوگ اسٹینڈر لوگ ہیں، اسٹینڈر لوگ ہیں تو کم ان کے لیے اسپیشل فرشتے آئے، کیا ان کے لیے قانون الگ ہے؟ قیامت میں پکڑ ہوگی اس شخص کی
جس نے حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی مخالفت میں کام. بے شک حق. حضور کا دین تو یہ فرق مٹانے آیا. میں نے آپ کو بتایا ابھی عمر فاروق نے وہ واقعہ ادھورا رہ گیا. عمر فاروق نے کہا بھئی قصاص تو لینا ہی پڑے گا, تو بادشاہ ہوگا اپنے علاقے کا ہوگا, لیکن تو نے غریب کو تھپڑ مار دیا ہے, دانت ٹوٹ گئے, قصاص دینا پڑے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص بھاگ گیا, اور یہ بھی آیا ہے کتابوں میں کہ وہ مرتد ہو گیا, معاذ اللہ مرتد ہو گیا. لیکن عمر فاروق کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا. اسلام سیٹھوں کے حساب سے نہیں چلتا ہے. بادشاہ اسلام سے پھر جائے بادشاہ کی قسمت, مگر عمر کو اس بات کا ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہے کہ کسی غریب کی عزت رکھنے کے لیے کوئی بادشاہ مرتد ہو جائے. مرتد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یہ حضور کا دین ہے, یہ پبلک کا محتاج نہیں ہے. 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو سلامی دینے آتے. آپ سال بھر میں گن لیجئے کتنے آتے ہوں گے سال بھر میں. حضور کو بھیڑ سے لینا دینا نہیں ہے, حضور کو اس سے لینا دینا ہے کس کے دل میں یہ جذبات ہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نذرانہ پیش کیا گیا. صوفی صاحب نے فرمایا ذرا ٹھہرو, لاڈنو والی خاتون کا بھی امتحان لے لوں, ذرا ٹھہرو. سادات کی توجہ چاہتا ہوں, آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں, اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی دعائیں مل جائیں, اور ساتھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قیامت میں آپ مائی خدیجہ کی تعریف کرنے والوں میں میرے نام کی گواہی دے دیں, اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے گھر والوں کا حال یہ تھا تو آپ کا حال بھی ہونا چاہیے. توجہ ہے. سرکار صوفی پاک نے ٹھہرو, مانگا نہیں تھا, فکس نہیں کیا تھا, طے نہیں کیا تھا, خود لایا تھا میری طرف سے تحفہ. کیا لایا؟ 100 روپیہ نہیں لایا تھا, کئی گاؤں کی جاگیرداری لایا تھا, پھر سونے چاندی کے سکے لایا تھا. حضرت نے فرمایا ذرا ٹھہرو, میں اپنی اہلیہ سے پوچھ لوں. امام حسین کی نسل پاک کی وہ شہزادی جس کو مائی خدیجہ کہا جاتا ہے, جن کو ایسا شہزادہ ملا جسے صوفی عزیز الدین کہا جاتا ہے. ہندی بھاشا کا استعمال کتابوں میں لکھا ہے. تاریخ صوفیہ ناگور اٹھا کے پڑھیں. اپنے شہزادے کو کہتی تھی عزیز بھلو ہویوں بھلے ہوئیں, اچھے رہنا برے مت ہونا, اور عزیز سب کے عزیز بن کے رہنا. ٹھیک. اللہ اکبر کبیرہ. اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ ان کے قرابت دار لاڈنوں میں آرام کر رہے ہوں گے تو میرے دل کی صفائی کے لیے ان کی برکتیں کافی ہوں گے انشاءاللہ. بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں. حضرت تشریف فرما ہے. میں جوہر خطابت دکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا دکھانے. بات کو ختم کرتا ہوں, صرف واقعہ پورا کر دوں تیزی کے ساتھ. صوفی پاک نے فرمایا ذرا سا میں اپنی اہلیہ سے پوچھ لوں, ٹھہرو. اور فرمایا گاؤں کی جاگیرداری. اور کنڈیشن کیا تھی معلوم آپ کو؟ کنڈیشن کیا تھی؟ آپ کے ساتھ ہمارا گھر کیا پرانا ہے اس لیے تھوڑا پیسے کمانے پڑے. ہمارے گھر میں ایسی نہیں ہے اس لیے حلال اور حرام پیسے کمانے کو اسلام برا نہیں کہتا. یہ بھی بات کر, ہاں آدھی ادھوری چھوڑ کے نہیں. ایک جملے میں امام غزالی نے فیصلہ کر دیا. امام غزالی فرماتے یہ مال زہر بھی ہے تریاق بھی ہے. ایک ہی جملے میں قدرت نے کیا علم دیا تھا بندے کو. فرمایا یہ مال زہر بھی ہے تریاق بھی ہے. خدا سے غافل کر دے تو زہر ہے, اور خرچے کروا کے خدا کے قریب لے جائے تو تریاق. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سرکار صوفی پاک کی اہلیہ مخدومہ سرکار مائی خدیجہ کی خدمت میں خود صوفی حمید الدین نے فرمایا خاتون گاؤں کی جاگیرداریاں آئی ہیں اور یہ چیزیں آئیں, قبول کرو گی؟ لے لوں. کنڈیشن کیا تھی؟ ایک دوپٹہ تھا, ایک اوڑھنی, وہ بھی کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. صوفی پاک نے جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ چادر مبارک بھی پھٹی ہوئی تھی. یہ کنڈیشن تھی اس وقت. لیکن ایمان کا معیار دیکھیے, دل کی نورانیت دیکھیے, اور دنیا کے ترک کی شان دیکھیے. عورتوں کا مزاج عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر مائل ہو. شوہر کتنا ہی غریب ہو, کتنا ہی غریب ہو, فلاں کے پاس یہ جوڑا مجھے بھی جوڑا چاہیے, فلاں کے پاس یہ چیز ہے مجھے بھی چاہیے, فلاں کے پاس وقت زیادہ نہیں صرف کرنا چاہتا. لیکن اس عورت پر زندگی کی نیکیاں قربان جس نے یہ بتا دیا کہ میں حسینی ہوں,
میرے دادا نے کربلا میں کنبہ لٹا دیا۔ سخاوت صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، کروڑوں اربوں لوگوں نے اربوں مسجدیں بنائی ہیں، مگر کسی نے علی اکبر لٹایا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ زہرا کی سخاوت کیوں مشہور ہے؟ کسی نے پورا مال دے دیا، کسی نے خود کی جان دے دی، لیکن زہرا وہ ہیں جس نے پورا خاندان دے دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صوفی پاک کی اہلیہ مخدومہ نے، ہماری مخدومہ نے پلٹ کے فرمایا، کہنے لگیں کہ نہیں آج تک نہیں لیا کسی سے، آج لے کر کیا کرو گے؟ صوفی پاک نے پھر امتحان فرمایا، کہنے لگے کہ دیکھیں نا تمہاری اوڑھنی نہیں آ جائے گی، دوسرے کپڑے لے لیں گے۔ ہاں، مگر اس متقی اور عورت کے تقوی پر سلام۔ آج کے معاشرے کی عورتیں کپڑا لاتی غیر محرم سے ہیں، ناپ غیر محرم کو دیتی ہیں، سلواتی غیر محرم سے ہیں، اور اس کے بعد غیر محرم کے سامنے پہن کے نکلتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ دعا قبول نہیں، گھر میں مصیبت آتی ہے، بیٹی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ نیکیوں کی برکت ہے، گناہوں کی منحوسیت ہے۔ دیورانی نے کرا دیا، اس پر بعد میں سوچئے گا آپ کیا کیا کر چکے ہیں، اس پر پہلے سوچئے۔ یہ فطری تقاضا ہے عورتوں کا، یہ حالات ہیں ان کے۔ الامان والحفیظ کی وہ دوسروں کو دیکھ کر چاہتی ہیں کہ یہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، مگر کیا شان ہے اس خاتون کی، کیا تقوی ہے اس خاتون کا کہ حضرت سرکار خدیجہ کپڑا بھی بازار سے نہیں لاتی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹتی تھیں اور دوپٹہ بناتی تھیں، اور اتنا زیادہ کاٹتی تھیں کہ پھر اسی سے سرکار صوفی پاک کا تہبند بھی بناتی۔ مور باجرے کی کھیتی کر کے باجرے پر اکتفا کرتی تھی۔ آج 1444 ہجری میں بھی کروڑ پتی سیٹ باجری پہ فاتحہ لگوا رہا ہے۔ میں نے کہا بابا یہ کیا کر رہا ہے؟ قدرت نے تجھے اتنا دیا ہے، تو پورے محلے کو بہترین گوشت کھلا سکتا ہے۔ کہو حضرت بات یہ ہے کہ یہ التمش کو خیال میں نہیں لاتے تو ہمیں خیال میں کیا لائے؟ یہاں مال نہیں دکھتا، یہاں تو کتنے کروڑ پتی ہو، باجری لے کے آؤ فاتحہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی انہوں نے بریانیاں نہیں کھائیں، ساری زندگی انہوں نے باجرے کی کھیتی کر کے باجرے۔ یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ ایمان کا ٹمپریچر ہے کہ برائی کو دیکھتے ہیں تو روکتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی۔ باتیں سرکاری صوفی کی کروں گا تو دو۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج دہرا دیتا ہوں۔ شیخ محقق الاطلاق نے کہا تھا طریقت سیکھنی ہے تو حمید الدین ناگوری کے بیان کو سنو۔ شیخ محقق نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے اصول طریقت بیان کرنے کی شان صوفی حمید الدین کی ہے، اور فرمایا تصوف میں بلند شان رکھنے والی ذات کا نام صوفی حمید الدین ناگوری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور عرض یہ کر رہا تھا سنیں یہ ایمان والوں کی شان۔ آخرکار پلٹے اور پلٹ کر فرمایا کہ بھائی میں تو پہلے سے ہی قبول کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور میری اہلیہ نے رد کر دیا ہے، اور کہا لے جاؤ وہ سیٹھ صاحب سے کہہ دو، بادشاہ سے، جاگیردار سے کہہ دو اپنی جاگیری اپنے پاس رکھے، ہمیں صوفی کی وفاداری کافی ہے، ہمیں خداوند قدوس کی رضا کافی ہے، اللہ پاک کی رضا کافی ہے۔ برادران ملت اسلام، کل میں نے جو منقبت لکھی تھی اس کا ایک شعر یہ تھا، نظر شاہوں کی رد کر کے خدیجہ مائی یہ بولی، نظر شاہوں کی رد کر کے خدیجہ مائی یہ بولی، ہے کافی میری خاطر پارسائی میرے صوفی کی۔ ہاں بس ان کی پارسائی میرے خاطر کافی ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا، یہ ایمان والوں کی لسٹ پڑھوں گا تو بات دور تک چلی جائے گی۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، مولا حسن نے مولائے کائنات کے وصال کے بعد خطبہ دیا تھا، اور خطبے میں فرمایا تھا لوگوں، میرے بابا تھے مولا علی، اور بہت ساری باتیں کی، صرف ایک عرض کرتا ہوں۔ سرکار مولا حسن نے ساتھ فرمایا، میرے والد مولا علی گئے 700 درہم، کتنے؟ 700 چاندی کے سکے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بھی کسی اور کو دینے۔ یہ مولائے کائنات کی بات، 700 صرف 700 روپے چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ بھی ہمارے گھر والوں کی نہیں ہے، وہ بھی کسی کو دینے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مولا حسن نے کہا ہمارے گھر میں کوئی حضرت مولا علی کی اسپیشل خادمہ نہیں۔ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے شروعات کہاں سے کی تھی؟ اتنی تقریریں ہیں پھر بھی نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ مت کہیے کہ تقریریں جم نہیں رہی ہیں،
بلکہ یہ کہیے کہ ہمارے دل کی زمین خراب ہو گئی ہے۔ ایمان میں نے آپ کو فقط آئینہ دکھایا ہے، میں نے دونوں چیزیں پیش کر دی۔ ایمان جن لوگوں کا مضبوط ہے ان کی باتیں بھی آپ کو سنا دی، اور جو آج کا ماحول ہے لوگ آج کر رہے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی تصویر آپ کو دکھا دی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ فائدہ نصیحت تو مومنوں کو دیتی ہے۔ اپنے ایمان کا ٹمپریچر بڑھائیے، نصیحت ہی نصیحت ہے اور آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے معاملے میں رحم فرمائے۔ درمیان گفتگو اگر کوئی میرا جملہ غیر شرعی نکل گیا، میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنی تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔